کیا تم جانتے ہو نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں پر انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے انسان کی زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا، تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ جس پکار کو ہر لمحہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سنتا ہے نا، پھر وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آنا کیوں بے وجہ تو نہیں؟ انتظار کے باوجود کبھی دل کا ایک ہی دعا کو دہراتے رہنا کبھی بے وجہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کوئی بھی خواہش دل میں یوں ہی نہیں ڈالتا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب دنیا تم سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں۔ جانتے ہو ایسا بھی ہوتا ہے، تم تو بھول جاتے ہو اپنی سالوں سے مانگی ہوئی دعاؤں کو۔ تم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو یہ سوچ کر کے کہ دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی تو کیوں مانگوں، لیکن تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا، وہ تو جانتا ہے۔ وہ سالوں بعد ہی صحیح، لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا نام دے دیتا ہے۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ اور تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ تو مالک معجزات ہے، وہ خالق کائنات ہے، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ تمہیں بس وہ ایک ہی معجزہ چاہیے جو تم نے مانگا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے در پر جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہو،
جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کر اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو تو وہ اپنی ساری رحمت سمیت تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کر دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بندے کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے، اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعہ بناتا ہے، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، جس کی دسترس میں دو جہان ہیں۔ اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا ہی مشکل ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرنے لگے ہیں۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ جب تم محسوس کرو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے۔ مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کر رکھو۔ اور فرمایا اللہ تمہیں کسی بھی حال میں دربدر نہیں ہونے دے گا۔